اور عید مبارک. اس لیے کہ پالیٹکس پہ تو ہم باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. دل کر رہا تھا کہ کسی نان پولیٹیکل ایشو پہ بات کریں, کسی نان پولیٹیکل پرسنالٹی سے. تو ہم نے آج انوائٹ کیا ہے عروج اظہر کیانی. آپ جانتے ہوں گے جو لوگ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہیں, ٹک ٹاک پہ ہیں, یوٹیوب پہ ہیں, انسٹا پہ ہیں, ٹویٹر پہ ہیں, انہوں نے ضرور ان کے کلپس دیکھے ہوں گے. اور کیوں مشہور ہیں, کیوں ویل نون ہیں, اس پہ ہم آپ جب آج ان سے بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن ایک انٹروڈکشن تھوڑا سا میں پہلے یہ کروانا چاہتا ہوں کہ میں عروج کو تب سے جانتا ہوں جب یہ ایک چھوٹی بچی تھی, اور 2007-8 میں انہوں نے جیو نیوز میں, جب میں جیو نیوز میں تھا, وہاں پہ ایک انٹرنشپ کی. انہوں نے سوچا کہ میں ایکسپلور کروں میں جرنلسٹ بن سکتی ہوں یا نہیں بن سکتی, یا میں بننا چاہتی ہوں یا نہیں بننا چاہتی. یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اس وقت لندن میں, اور وہاں سے چھٹیوں پہ آئی ہوئی تھی. ابو جان ان کی انگلی پکڑ کے ہمارے دفتر لے آئے کہ ان کو آپ یہاں پہ ان کی انٹرنشپ کروائیں. تو انہوں نے جرنلزم کی ہمارے ساتھ, اور مجھے وہ عروج آج بھی یاد ہیں. بالکل چھوٹی بچیوں کی طرح شرمائی ہوئی ایک لڑکی جو ہر ایک سے گھبرا کے ملتی تھی, ہر ایک سے بات بھی نہیں کرتی تھی, بہت کم بولتی تھی. اور پھر کئی سالوں بعد پھر وہ چلی گئی, پھر وہ انٹرنشپ کر کے چلی گئی, پھر وہ چلی گئی, کبھی نہیں ان کو دیکھا. اور اچانک ایک دن میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا جس میں وہ ایک گھوڑے پہ نیزہ لے کے بیٹھی ہوئی تھی اور کسی کے پیچھے جا رہی تھی. مجھے ارطغرل یاد آیا, تو میں نے کہا یہ فیمیل ورژن آف ارطغرل, یہ تو عروج وہی ہیں. تو پھر ہم نے سوچا کہ ان سے کسی وقت بات کریں. تو آج ہم نے ان کو بلایا ہے. عروج ویلکم. اور آج میں دوسری عروج سے مل رہا ہوں, بہت خوشی کہ ایک چھوٹی سی لڑکی شرمیلی سی, اور آج اتنی مضبوط خاتون, اور وہ کام کر رہی ہے جو بہت سارے مرد بھی نہیں کرتے. تو یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے آپ کی, ایک تو میں چاہتا ہوں ہم اس پہ بات کریں, اور دوسرا ایک جنریشنل گیپ ہے میرے اور آپ کے درمیان میں بھی, اور آپ کے اور اگلی جنریشن کے درمیان بھی اب تو گیپ ہے. ہم اس گیپ پہ بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو اسپورٹ جو آپ کر رہی ہیں یہ آؤٹ ڈور ہے, ایکسپینسو ہے, اور بہت ہی فزیکل ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں, ینگسٹر جو ہیں, وہ زیادہ وقت اپنا فون پہ گزارتے ہیں. تو میں آپ سے, اور شائع بھی ہیں, کانفیڈنٹ بھی نہیں ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سب یہ جو نوجوان نسل ہے ہماری 70% اس ملک کی ہے, کہ آپ انہیں بتائیں گے کہ شائنس سے نکلنا کیسے ہے, کانفیڈنس گین کیسے کرنا ہے, اپنی زندگی کی جو رکابیں ہیں وہ اپنے ہاتھ میں کیسے رکھنی ہیں, جیسے آپ نے گھوڑے کی رکاب اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں. دس پلیٹ فارم از یورس ناؤ. میں اپنے ایکسپیرینس, میرا ایک بڑا ایک سمپل طریقہ رہا ہے پوری زندگی, کہ جب اپرچونیٹی آ گئی ہے اسے ایکسپلور کرنا ہے. اور آئی تھنک کہ جہاں میں یہاں پہ پہنچی ہوں وہ میں نے کسی اپنی زندگی میں اپرچونیٹی کو نو نہیں کہا. ہر قسم کی اپرچونیٹی کو لیا, اس سے ایکسپیرینس گین کیا, ماحول ابزارب کیا, لوگوں کی وزڈم ابزارب کی, اور آگے چلی انٹل آئی ریئلائز کہ میں نے خود کیا کرنا ہے. اور وہ جب ریئلائزیشن آتی ہے بڑی لاؤڈ اور کلیئر ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کی ایک خود سے ڈیڈیکیشن, آپ آڈ وقتوں پہ اٹھ کے آپ وہ کام کرنے جا رہے ہوتے ہو, محنت زیادہ ڈال رہے ہوتے ہو, ٹائم ڈال رہے ہوتے ہو, اور سارے کہتے ہو وہ بڑی تھک گئی ہوگی, اور آپ کہتے ہو نہیں مجھے تو تھکاوٹ نہیں ہے, یا بڑا مشکل ہوگا, اور آپ کہتے ہو نہیں میرے لیے تو مشکل نہیں ہے. تو وہ پھر ایک کالنگ ہوتی ہے کہ یہ دس از واٹ یو آلویز ہیڈ ٹو ڈو. اگر میں اس کو تھوڑا اسپیسیفک کروں, ایک تھی آپ 2008 میں, بالکل جو میں نے بتایا وہ فرسٹ ایئر یونیورسٹی والی لڑکی, ایک شائع لڑکی, کم بولتی ہے, کم انیشیٹو لیتی ہے, بالکل, اور پیچھے رہتی ہے. پھر آپ گھوڑے پہ نیزہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ٹینٹ پیگنگ کر رہی ہیں, دا موسٹ ڈیفیکلٹ, موسٹ میسکولن اسپورٹ وی وڈ سے. یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے اس کے درمیان صرف اپرچونیٹیز کی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ کرکٹر بھی بن سکتی تھے, بیڈمنٹن کھیل سکتی تھی, آپ کوئی فٹ بال کچھ بھی. آپ یہ جو کیسے ہوا, کہ کن حالات میں سے آپ گزری کہ آپ نے سوچا دس از مائی کالنگ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا ایک بڑا عجیب ٹریڈیشنل جواب ہوگا اس کو, جو اتنا ایڈ اپ نہیں کرتا ہے کنونشنل, آپ کو جو لگے گا کہ جی بڑا اس نے آؤٹ آف دا باکس کیا ہوگا.
یونیورسٹی کے بعد میری شادی ہو گئی. 10 سال میں نے لنڈن میں ایک شوہر اپنا بچہ پالا, شوہر پالا اور گھر چلایا. بچے پالتے ہیں, شوہر بھی پالے جاتے ہیں؟ وہ بھی پالے جاتے ہیں فل ذمہ داری کے ساتھ, کیونکہ جب محنتی شوہر ہوتے ہیں نا وہ پھر پورا دن باہر ہوتے ہیں محنت کرنے کے لیے, اور پھر وہ گھر ایسے ہی آتے ہیں کہ جیسے آپ کو ان کا خیال رکھنا پڑے. لیکن دیٹ واز اے ویری فلفلنگ ٹائم فار می. وہ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ شوہر بھی بہت بزی تھے, بچہ بھی میرے اوپر ڈپینڈنٹ تھا, تو وہاں سے پھر لیڈرشپ شروع ہوئی تھی کہ اچھا میں نے مینجمنٹ کرنی ہے. اور آپ تھک نہیں سکتے کیونکہ سب نے بھوکا بھی ہونا ہے, گھر نے صاف بھی ہونا ہے, فیملی بھی آ رہی ہے. پھر درمیان میں کہیں میرا ایک اور شوق تھا جو بچے تھے. میں نے کریئر شفٹ کیا کمپلیٹلی میڈیا اور کریٹو ایڈورٹائزنگ سے. میں ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ میں وہیں لنڈن میں, تو میں نے اسی کے وقت کورس اسٹارٹ کیا. وہ تھوڑی پڑھا تو آپ نے میڈیا ہی تھا نا لندن میں؟ پورا بیچلرز میں نے پورا کیا تھا میڈیا میں. اور بلکہ مجھے یاد ہے انٹرنشپ تھی اور سانچی سے میرا آ گیا ہوا تھا لیٹر بھی. بٹ آل آف اے سڈن سانچی لوگوں کو بتانے کی بہت بڑی نیوز آرگنائزیشن ہے, انٹرنیشنل, ویری کریڈیبل, اور ایڈورٹائزمنٹ بھی ہیں وہ. تو ان کا کیونکہ وہ لوگ آ کے ہمیں ویکینڈس پہ نا کیس اسٹڈیز دیتے تھے, تو آئی ڈیڈ اے کپل فار دیم, تو دے سلیکٹڈ می اس گروپ میں. تو خیر وہ بھی چھوٹ گیا کیونکہ ایک دم سے مجھے ریئلائز ہوا کہ جتنی خوش میں بچوں کے ساتھ ہوں نا, میں یہ اٹ واز اے گڈ چوائس ٹو شو میڈیا اینڈ ایڈورٹائزنگ فار می. لیکن جہاں میری اپنی اندر کی خوشی تھی. بچوں سے مراد آپ کی کیا ہے کہ پرائمری اسکول میں نے ارلی ایئر سے شروع کیا. بالکل کہ جیسے انسان کی برین ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے اپ انٹل لیٹس سے 12 سال کی عمر, تو وہ اتنا فیسنیٹ ایک دم سے ایسے لگ رہا تھا بہت, اور اتنا ڈیپلی اسٹڈی کیا وہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ جب میں نے کورس اسٹارٹ کیا آئی تھاٹ کہ ہماری پاکستانی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ کتنی کوئی چھوٹے بچوں کا ہی پڑھنا ہے. اب باہر لوگ اس کو بہت سیریس لیتے ہیں, تو ہم نے انیٹمی, سائیکالوجی, تھیوریز, ہر چیز انہوں نے کی, اینڈ اٹ واز لٹرلی مور. آپ کا انٹرسٹ صرف کیوں گیا؟ سر میں بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتی تھی بہت, میری خوشی تو آپ نے سوچا کہ بچوں کی جو سائیکی ہے میں اس پہ کام, تو آپ نے کوئی جاب بھی کی؟ بہت عرصہ. سو پہلے تو ڈگری ختم کی, پھر ٹیچنگ پریکٹس ختم کی, الحمدللہ اس میں میرٹ لیا, پھر میں نے 2-3 جگہ پہ کام کیا. تو وہاں پہ میں نے جو ایبزارب کیا وہ یہ کیا کہ ایک چھوٹا سا میریکل ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں بہت نگلیکٹڈ ہے. تو میں تو اس مائنڈ سیٹ سے آئی تھی نا کہ اب بچہ وہ کہتے ہیں نا بچہ او لیولس تو نہیں کر رہا نا, چھٹی کرا دو, او لیولس تو نہیں کر رہا, کیا ہے کہیں بھی ڈال دو. وہاں پہ وہ اپوزٹ ہے. وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی بچے کی سب سے زیادہ برین گروتھ اس عمر میں ہو رہی ہے, تو اس میں انویسٹمنٹ سب سے زیادہ اس عمر میں ہو. تو میرے لیے بڑی عجیب سی بات تھی وہ کہ ہم جس ایج کو سیریس نہیں لیتے وہ لوگ بہت سیریس لے رہے تھے. تو پھر میں نے اس پہ بہت سائنٹیفک ریسرچ کرنی شروع کر دی, برین اسٹرکچرز کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں, بچے ایموشنل کیسے, سوشل کیسے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, تو ایک الگ ہی قدرت ہے. تو پھر آہستہ آہستہ میرا شوق بڑھتا گیا اس میں. پھر میں نے وہی کام کنٹینیو کیا. پھر واپس پاکستان آئی تو وہیں سے پھر میں نے اسی چیز میں کنسلٹنسی شروع کی تھی. اور گھوڑے درمیان میں ایسے آ گئے کہ میں جو کنسلٹنسی شروع کی پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں. سو کنسلٹنسی میں نے اس لیے شروع کی کیونکہ میں بڑی آپٹمسٹک آئی تھی پاکستان. میں نے کہا کہ جی امریکن اسکول یا کسی ایسے انٹرنیشنل اسکول میں جا کے جاب کروں گی, ڈالرز میں فیس لوں گی, اینڈ آئی اسٹے کمفرٹیبلی. ٹپیکل ممی ڈیڈی برگر کلاس آف اسلام آباد. بالکل کہ بس آؤں گی. اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد کی وہ برگر کلاس ہیں جس کا سر برگر کلاس ہوتی تھی, اپ برنگنگ نہیں تھی. میرے پیرنٹس بہت ریئلسٹ تھے. ہر جمعے کو ہمیں گاؤں جانا ہوتا تھا, ایک ایک کا دروازہ کھول کے سلام کرنا, چٹائیوں پہ بیٹھ کے ہم سالن کھاتے تھے, کھیتوں میں ہم کھیلتے تھے. میرے فادر نے اب جو ایک اچھی آئی تھنک بہت اچھی اپ برنگنگ چائلڈہڈ کی یہ تھی کہ وہ اگر باہر کا ٹرپ بھی کرواتے تھے نا تو سیدھا 2 دن بعد گاؤں. تو ہماری ایک اور مدر بہت انہوں نے ہم نے ان چیزوں سے دور رکھا جن کی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں کہ آپ ایکسپوجر بہت دا ورلڈ آپ کو ہوتا رہتا اور بہت ذمہ داری. یو ور گراؤنڈڈ. آئی واز گراؤنڈڈ اینڈ آئی واز کیپٹ ویری ڈسپلنڈ. اور وہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی گھر میں, بہت زیادہ ڈسپلن تھا اور خدا خوفی بھی بہت تھی. ٹھیک. اچھا اس کے بعد تو اس میں یہ تھا کہ میں آپ نے کنسلٹنسی شروع کیا. کنسلٹنسی وہ بھی ایک سرکمسٹانس کی وجہ سے تھی. میں کچھ انسٹیٹیوٹس میں بہت بڑے ناموں میں گئی اور وہاں پہ میں نے ریئلائز کیا کہ ان کو چائلڈ ڈیولپمنٹ اور آبزرویشن کی بیسکس جو ہیں وہ مسنگ ہے گراؤنڈ کی. مطلب ایک بڑا سا برج بننے کا تو یہ گیپ فل ہوگا. تو وہاں پہ پھر میرے ضمیر نے الاؤ نہیں کیا کہ میں صرف ایک ہائی فائی اسکول میں بیٹھ کے 20 بچے کو کیوں صرف ایک پریولیج دوں آپ کو صرف اس 20 بچے کو. تو کیونکہ ایوری پیرنٹ اینڈ ایوری ایجوکیشنسٹ ڈیزروس ٹو نو کہ کیا بیسٹ پریکٹسز ہے, تو میں نے پھر اس ایفرٹ میں کنسلٹنسی شروع کیا. تو لندن سے شفٹ کیوں ہوئی آپ؟
لندن تو سنے جو باہر جاتے ہیں پاکستانیوں کی تو خواہش ہے کہ وہیں رہنا ہے, چلے جائیں, اور یہاں پہ وہ جان قربان کر دیتے ہیں باہر جانے کے لیے. 10 سال رو کے گزارے میں بہت پاکستانی بچہ تھی, میرا دل پاکستان میں ہک تھا. مطلب ہر 3-4 مہینے بعد مجھے ہوتا تھا کہ بس سب پاکستان, اور یہاں آنا تو سیدھا چاٹ کی ڈیڑیاں, شلوار قمیضیں پہننی, اور فیملی سے بہت اٹیچ تھی تو ہر بندے کے گھر جانا. مجھے آئی ڈونٹ نو, مجھے یہاں پہ وہ بہت اپنائیت نہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے 60 to 70% ہے, اس کی اکثریت باہر جانا چاہتی ہے. وہ کہتے ہیں باہر جو ہے وہ درختوں پہ حوریں لٹک رہی ہیں, ڈالر اور پاؤنڈز بھی لٹک رہے ہیں, اور وہاں کے سسٹمز بہت اچھے ہیں. پاکستان میں سارے مسئلے ہیں, ساری گند, ساری دہشت گردی پاکستان میں ہے, تو وہاں جانا چاہیے. میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتی ہوں, اگر آپ اپنے لیے جینا چاہتے ہیں تو باہر جیسی کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں تو مطلب انڈیویجولزم, لیکن اگر آپ اپنا کھائیں گے, اپنا سوچیں گے, اپنا پیئیں گے تو ٹھیک ہے, دیٹس پرفیکٹلی فائن. اپنا جو بھی ہے سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہے, وہ آپ کا یہ ہے کنفرم. اینڈ آئی واز دا پریولیج ون. مطلب میں تو فائنانس سرکل سے. جب آپ پریولیج ون کہتی ہیں اس کا کیا مطلب؟ مطلب کہ اچھا کھاتا پیتے تھے, اچھا رہتے تھے, بہت بڑا گھر تھا, گاڑیاں تھیں. نہیں اس لیول کا نہیں, میں اس لیول کا بھی نہیں کہہ رہا, لیکن اچھا مطلب جو چاہتے تھے وہ افورڈ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, تب بھی آپ سیکنڈ گریڈ سٹیزن تھی. تو جو وہاں پہ ڈیلی ویجرز ہیں یا آورلی بیسس پہ کام کرتے ہیں, ان کی زندگی تو بہت ہی مشکل ہوتی ہے. آئی تھنک جو ان کو آسان کر دیتی ہے اگر ان کی فیملی وہاں ساتھ ہے, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو اپنی فیملی مل رہی ہوتی ہے. وہ میرے لیے وہ بھی نہیں تھا نا, میری ساری فیملی ادھر تھی. تو مجھے اور میرے جو شوہر تھے اس وقت, ان کو بھی یہ چیز ہمیں ہوتی تھی کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. تو ہوم سکنس براٹ یو بیک ہوم. ہوم سکنس اینڈ وانٹنگ ٹو گیو بیک. سو میری یہ وانٹنگ ٹو گیو بیک جو ہے نا, اس پہ تھوڑا بتائیں, لوگوں کو نہیں پتا. یہ میرے والد کا کام ہے. نہیں, آپ کے اندر کیسے آئے؟ دیکھیں یورپ نے اور ویسٹ نے جتنی ترقی کی ہے اس میں سب سے بڑی ویلیو تو یہ ہے نا کہ دے گیو بیک ٹو دیئر سوسائٹی. سکسیسفل لوگ جو ہوتے ہیں دے گیو بیک ٹو دیئر سوسائٹیز. ہمارے یہاں سکسیسفل لوگ کہتے ہیں جی کینیڈا چلے جائیں, وہاں شفٹ ہو جائیں, آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں. تو یہ ذرا کانسیپٹ لوگوں کو بتائیں کیا ہے. یہ سیڈڈ بائی مائی فادر. I'll be very honest with you. انہوں نے مجھے یاد ہے بچپن میں ہمیں ایک چیز بتا دی تھی کہ اگر واپس دینا ہے تو اپنے علاقے سے شروع کرنا ہے, ڈونٹ گو آؤٹ. کیونکہ ایک ہماری بڑی ڈبیٹ اسی زمانے میں, جس زمانے میں جیو آتی تھی 16-17 کی عمر میں, کہ ایک ڈبیٹ ہوتی تھی کہ دنیا میں چینج کیسے لانا ہے. تو انہوں نے ایک اسمائل دی تھی, انہوں نے کہا تھا اپنے علاقے سے شروع کرنا ہے. تو وہ ایک دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اگر واپس دینا شروع کرنا ہے تو اپنے لوگوں سے شروع کرنا ہے, پھر دنیا تک پہنچنا ہے, برج بائی برج. اور پھر وہ ایک اپنی جوانی سے فلانتھروپسٹ تھے, فری کلینکس لگاتے تھے, پھر اسکولز اور پھر اسکالرشپس اور ہر قسم کا وڈو انہوں نے سسٹم رکھا ہوا ہے. ان کا ایک پورا ٹرسٹ ہے. تو وہ ایک ہمارے فیملی کا کلچر تھا. تو بھائی کو بھی انہوں نے اسی سلسلے میں ملک سے واپس, بلال بی پی بیٹھا ہوا تھا جے پی مورگن میں, ہی واز پروموٹڈ ایز اے لنڈن میں. اچھا. اور پھر والد نے کہا کہ بھائی 10 سال ہو گیا, ملک کو کب واپس دینا. اچھا, انہوں نے ان کو واپس, آپ کو نہیں بلایا؟ مجھے نہیں, میں تو خود آئی. ٹھیک, آپ نے خود ڈیسیژن کیا کہ میں نے واپس. اچھا, پھر آپ نے یہاں کنسلٹنسی کی. ہاں جی. اور وہ آپ نے وہ جو پریولیجڈ بچوں کو پڑھانا آپ نے چھوڑ دیا, پھر کیا کیا, اس کے بعد کیا کیا؟ سو جو ڈیولپمنٹ گیپس اور ایجوکیشن کہتے ہیں نا آپٹیمل پرفارمنس بچے کی نکالنا, جو میں وہاں سے سیکھ کے آئی تھی, اس کے لیے سب سے پہلے مجھے پروو کرنا تھا. تو وہاں آپ نے پڑھا بھی اس پہ؟ پڑھا اور کورسز کیے, پھر کووڈ میں بھی کورسز کیے, اور پھر اچھا بہت پہ ریسرچ کی, ریسرچرز کے ساتھ بیٹھی وہیں پہ, اور پھر یہاں پہ آ کے بھی میں نے. ٹھیک, تو یہاں آ کے پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر میں نے اپنی کنسلٹنسی کھولی اور اس کو ایز اے لیبارٹری ٹریٹ کی, جس میں نے کچھ چند بچے لے کے ان پہ وہ چیزیں اپلائی کرنی شروع کی, جسٹ ٹو پروو کہ جو میں بات کر رہی ہوں اس میں دم ہے. اور بات یہ تھی کہ چھوٹے بچوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, ان کی ٹریننگ تربیت پہ, تعلیم پہ. میں آپ کو جیسے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. پچھلے سال میری کنسلٹنسی نے ایک ہسٹری آف آرٹ ڈپلوما کیا 6 سال سے لے کے 12 سال کے بچے کے. 98% فیکٹ ریٹینشن تھی بچے کی اگلے دن, پچھلے دن کے لیسن کی, جس میں ان کو فلسفی, گریک فلسفی سکھا رہی ہوں, جاپنیز آرٹ سکھا رہی ہوں, رینیسانس سکھا رہی ہوں, سب کچھ. 98% فیکٹ ریٹینشن. ٹھیک ہے, کہ وہ جو آپ نے بتایا ان کے ذہن میں رہ گیا, ان کے ذہن میں رہ گیا. وہ جو طریقہ میں نے اپلائی کیا وہ پلے بیس تھا, وہ بچوں کے اکارڈنگ تھا, کھیلتے ہوئے. اور اس میں بڑے بڑے ناموں کو ہم نے شارٹ نہیں کیا, ہم نے پورے بڑے نام, بڑے ٹرمینالوجی سکھائی, ہر چیز سکھائی. لیکن وہ بچے کو اتنا, اس کو لگا کہ میں نے روز جا کے ایک نئی گیم کھیلنی ہے, تو اس میں وہ اتنا انجوائے کرتا تھا. تو میں اب کچھ چیزیں آہستہ آہستہ یہ چیزیں پروو کر رہی ہوں
کہ اور جیسے آج کل میرا مشن ہے کہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے اگر وہ بچے کی ڈیولپمنٹ نہ ہو تو آئی کیو پوری طرح باہر نہیں نکل سکتا. کہیں نہ کہیں بچے کی فرسٹریشن لمیٹیشن اس کے آئی کیو کو بھی پیچھے ہولڈ کرتی ہے. تو ایسے کچھ کانسیپٹس ہیں جن کو میں پہلے